بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 194 اور 195 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کم ظرف ہیں وہ جام چھلک جاتے ہیں جس سے، کم ظرف ہیں وہ جام چھلک جاتے ہیں جن سے، ہم اپنا بھرا دل بھی چھلکنے نہیں دیتے، تحسین میری ان کو لگے لاکھوں دعائیں جو خود کو کسی دل سے اترنے نہیں دیتے۔ عیب جوئی اور مدح کی ناپسندیدگی، ویلاگ نمبر 4، 194 195 صفحہ۔ مدح اور تعریف کو بھی گو دل سے ہو ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مجلس اقدس میں ایک شخص کا مذکور نکلا، یعنی ذکر ہوا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے ان کی بہت تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹی۔ یہ الفاظ چند بار فرمائے، پھر ارشاد کیا کہ تم کو اگر کسی کی خیرخواہی یعنی خواہی نخواہی مدح کرنی ہو، خواہ مخواہ یعنی اس کی تعریف کرنی ہی ہو، تو یوں کہو کہ میرا ایسا خیال ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کسی حاکم کی مدح کر رہا تھا، حضرت مقداد رضی اللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے زمین سے خاک اٹھا کر اس کے منہ میں جھونک دی اور حکم دیا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ مدحوں کے منہ میں خاک بھریں۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ مہجن ثقفی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ مہجن نے ان کا نام بتایا اور بہت تعریف کی۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ سن نہ پائے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، یعنی دل میں غرور پیدا ہوگا جو موجب ہلاکت ہوگا۔ ایک دفعہ اسود بن سری جو شاعر ہے خدمت عالی میں آئے اور عرض کیا کہ میں نے خدا کی حمد و ثنا اور حضور کی مدح میں کچھ اشعار کہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، خدا کو حمد پسند ہے۔ اسود نے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ اسی اثناء میں کوئی صاحب باہر سے آ گئے۔ آپ نے اسود کو روک دیا۔ 2-3 دفعہ یہی اتفاق ہوا۔ اسود نے عرض کیا، یہ کون صاحب ہیں جن کے لیے آپ مجھ کو بار بار روک دیتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو فضول باتیں پسند نہیں کرتا۔ اس موقع پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان کو ممبر پر بٹھا کر ان کے اشعار سنتے تھے اور فرماتے تھے اللہم اید بروح القدس، حالانکہ یہ اشعار حضور اکرم کی مدح میں ہوتے تھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حسان کے اشعار کفار کے مطاعن کا جواب تھے۔ عرب میں شعراء کو یہ رتبہ حاصل تھا کہ زور کلام سے جس شخص کو چاہے ذلیل اور جس کو چاہے معزز کر دیتے تھے۔ ابن زحل امبری اور کعب اشرف وغیرہ نے اس طریقہ سے حضور اکرم کو ضرر پہنچانا چاہا تھا۔ حسان کی مداحی ان کا رد عمل تھا، یعنی حضرت حسان کی شعر و شاعری ان کا توڑ تھا اور حضور بلا کے ان سے سنتے تھے۔ اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، زمین والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نہیں، میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری امت دا، کسی منگتے نو نہ
موڑی خزانے